نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ان الذين كفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان بیان کی گئی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. اس کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے قرآن کریم سے فائدہ اٹھایا. اللہ پاک نے ان کی صفات بیان کی اور قرآن کی اصطلاح میں انہیں متقین کہا گیا. زیر درس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جنہیں قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے. یہاں کافروں سے وہ کافر مراد ہیں جو قسم کھائے بیٹھے تھے کہ ہم نے حق بات پر ایمان لانا ہی نہیں، کفر کی روش کو، کفر کی عادت کو برقرار رکھنا ہے. تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. قرآن کریم میں لفظ انذار کا استعمال ہوا. انذرتا، یہ انذار سے ہے. انذار کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہمدردی، خیرخواہی، شفقت کی بنا پر کسی خطرے سے آگاہ کرنا. جیسے ماں اپنے بچے کو مضر چیز سے ڈراتی ہے تو یہ ماں کا ڈرانا پیار، شفقت، محبت کی بنا پر ہوتا ہے، تو اسے انذار کہا جاتا ہے. تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا اپنے امتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ کے غضب سے ڈرانا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانا، یہ پیار، محبت، شفقت کی بنا پر ہوتا ہے. اس لیے اس ڈرانے کو انذار کہا گیا ہے. اور ڈرانے والوں کو کہیں منذرین کہا گیا، کہیں نذیر کہا گیا. باقی چور، ڈاکو، رہزن، دشمن، یہ جو ڈراتے ہیں، اس ڈرانے کو انذار نہیں کہا جائے گا. یہ تو خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ڈراتے ہیں. نبی کا ڈرانا اور ہے، چور، ڈاکو اور رہزنوں کا ڈرانا اور ہے. نبی کا ڈرانا سراسر رحمت، مہربانی، شفقت کی بنا پر ہے. عرب میں قبیلوں کی آپس میں جنگ رہتی تھی، تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملے کی تیاری کر چکا ہوتا، تو دوسرے قبیلے سے جس آدمی کو کوئی خیرخواہی، ہمدردی ہوتی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر انہیں آواز دیتا کہ سمجھ جاؤ تم پہ حملہ ہونے والا ہے. تو اس ڈرانے کو وہ انذار کہا کرتے تھے.
آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ ہی کر لیا کہ کفر کی روش کو، کفر کو برقرار رکھنا ہے، تو اللہ پاک نے بھی فیصلہ کر دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ، ان کے کانوں پہ مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پہ پردے، یعنی سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے بند، حق قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ دو چیزوں پر تو مہر لگائی اور تیسری چیز کے بارے میں کہا کہ اس پہ پردہ ہے، دل پر مہر، کانوں پہ مہر اور آنکھوں کے سامنے پردہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں جو خیال آتا ہے وہ ایک جانب سے نہیں، وہ ہر جانب سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں جو آواز آتی ہے وہ کسی ایک جانب سے نہیں، ہر جانب سے آ سکتی ہے، اور آنکھ کا دیکھنا صرف سامنے سے ہوتا ہے۔ تو دل کا بند کرنا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس پہ مہر کر دی جائے، اور کانوں کا بند کرنا یہ بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی جانب سے بھی آواز نہ سن سکے، اور آنکھوں کا یہ صرف اسی صورت میں کہ جب سامنے پردہ کر دیا جائے، آنکھ پھر ادراک نہیں کر سکتی۔ تو اس بارے میں کہا کہ دل کے اندر اور کانوں کے اندر کسی طرف سے بھی آواز حق کی نہیں آ سکتی، اور وہ حق دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب جب ان کے دلوں پہ مہر ہو گئی، کانوں پہ مہر ہو گئی، آنکھوں پہ پردہ ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائے، یعنی ایمان کے راستے ہی بند ہو گئے، تو پھر وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر اس ایمان نہ لانے پر مواخذہ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے کہ مہر ہو گئی دل پہ، کانوں پہ، آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا، ایمان لانے کے راستے ہی بند ہو گئے، اب اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اس میں ان کا قصور کیا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم میں ہے، نولیہ ما تولی، آدمی جس طرف پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ ان پہ جو مہریں لگی ہیں تو یہ کیوں لگی ہیں؟ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں اللہ پاک نے قرآن کریم ہی کے بارے میں فرمایا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے اتاری ہوئی اس ذات کی طرف سے جو سب پہ مہربان، بہت مہربان ہے۔ کتاب فصلت آیات، اس کتاب کی آیات جدا جدا ہیں، قرآن عربیہ، یہ کتاب عربی زبان میں قرآن کریم ہے، لقومی یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری سنانے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، لیکن اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اور کیا کیا؟ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور کہنے لگے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، پردے میں ہے اس بات سے جس بات کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے، ہمارے تو دل پردے میں آئے ہوئے ہیں۔ اور وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں پہ ڈانٹے ہیں، وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، فَعْمَلْ، آپ اپنا کام کریں، إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ غلاف، ہمارے دل غلاف میں آ گئے، ہمارے کانوں پہ ڈانٹے آ گئے، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں، تو جس طرف انہوں نے رخ پھیرا اللہ پاک نے اسی طرف ان کا رخ پھیر دیا۔ پھر اللہ پاک نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کا فیصلہ ہے، نولیہ ما تولی، جس طرف کوئی جانا چاہتا ہے آپ اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے یہی فیصلہ کیا، اللہ پاک نے پھر یہی کر دیا۔